السلام علیکم۔ آج میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ ہو اور ہوم کو کس طرح سے اچھے طریقے سے آپ کریکٹ یوز کر سکتے ہیں، وگرنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہو کی جگہ ہوم اور ہوم کی جگہ ہو استعمال کرتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ جو ہیں ایک دوسرے کے آلٹرنیٹیولی استعمال کبھی ہو بھی سکتے ہیں جب ان کے ساتھ پریپوزیشن استعمال کی جائے، لیکن عام جو ہم زبان ہے ہماری ہم استعمال کرتے ہیں اس میں لکھتے ہوئے ہم ہو اور ہوم کو تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں ان کے استعمال کے بارے میں۔ تو جو ہو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور جو ہوم ہے یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے جہاں پہ ہوم استعمال ہونا ہوتا ہے وہاں پہ بھی ہو استعمال کرتے ہیں۔ ہوم کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو اس کی جگہ پہ استعمال کریں تو، نہیں تو ہم بہت زیادہ ہو ہی استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہوم کی جگہ پہ بھی ہم ہو کو استعمال کر دیتے ہیں۔ چلے جی، میں آپ کو تھوڑا سا ان الفاظ کے بارے میں انٹروڈکشن دیتا ہوں کہ پہلی تو بات ہے کہ یہ جو ہو اور ہوم ہے دونوں، یہاں پہ ہوم لکھنا ہے ایم، یہ دونوں جو الفاظ ہیں یہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، پیپل کے لیے۔ مثلا آپ کہیں گے ہو از دی شاپ کیپر، لیکن یہ تو شاپ کیپر چونکہ ایک لوگ ہے، پرسن ہے، تو آپ نے شاپ کیپر کہا، لیکن جب آپ ہو از چیئر کون ہے تو یہ غلط استعمال ہو جائے گا۔ تو یہ آپ بے جان چیزوں کے لیے یا پھر جانوروں کے لیے استعمال نہیں کرتے، یہ پیپل اینڈ لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ یہ دونوں ہی الفاظ کویسچن کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور جرنل سینٹنس کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم صرف ان کو کویسچن کے اندر جو ہم استعمال کرتے ہیں اسی کے اوپر بات کریں گے۔ تو یوز ہم ہو اور ہوم کو جو کرتے ہیں بالکل سمپل سا تھوڑا سا فرق ہے، اگر آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں تو بہت زیادہ آپ اس کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں۔ جو ہو ہے یہ ہے جی، ہو از یوز ٹو نو اباؤٹ سم تھنگ اباؤٹ دی سبجیکٹ، یعنی کہ جو کام کرنے والا ہے وہ کون ہے اس کے بارے میں جب ہم بات کریں گے، اس کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم ہو استعمال کریں گے، یعنی ہم جاننا چاہتے ہیں دی پرسن وچ ڈز دی ایکشن، یعنی جو بندہ کام کرتا ہے یا جس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن لینی ہوتی ہے وہ، اس کے لیے پھر ہم اگر استعمال کریں گے، کام کرنے والے کے متعلق جاننا چاہیں گے تو ہم ہو استعمال کریں گے۔ یہ کچھ ایگزامپل ہیں، مثلا ہو اسٹول مائی بک، اب کام جو ہوا ہے وہ ہوئی ہے، بک چوری ہوئی ہے، اسٹول ہوئی ہے، تو ہم نے جو پوچھنا ہے کہ وہ کس نے کی ہے، تو دی پرسن جس کے اندر ہم انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ ہے کام کرنے والا کون ہے، یعنی جو جس نے چوری کی ہے وہ کون ہے، تو ہم کہیں گے ہو اسٹول مائی بک۔ یا ہو وینٹ ود یو، آپ کے ساتھ کون گیا، جانا ایک کام ہوا ہے اس میں، اور وہ کس نے کیا ہے اس کے متعلق ہم جاننا چاہتے تو ہم کہتے ہیں ہو وینٹ ود یو۔ یعنی کہ بیسک مقصد یہ ہے یا بیسک پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ایک کام ہوتا ہے اس فکرے میں، اور وہ کام کون کرتا ہے، کس نے کیا ہوتا ہے، یہ جاننا چاہتے ہوتے ہیں ہم، تو ہم ہو سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہو وینٹ ود یو، ہو گیو یو سو مچ منی، یعنی آپ کے پاس اتنی منی ہے تو یہ آپ کو کس نے دی ہے، یعنی کون ہے یہ کام کرنے والا جس نے آپ کو دی ہے۔ تو ہو از دی ڈاکٹر، یعنی ڈاکٹر کون ہے۔ تو ہم بیسیکلی کسی انسان کے پیشہ کے بارے میں بھی جاننے کے لیے، یعنی کسی انسان کے، یعنی ہم چونکہ وہ ڈاکٹر کون ہے اس کی یہ ایک انفارمیشن لے رہے ہیں اور کسی پرٹیکولر انسان یا پرسن کا ہم نام جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں، تو ہم لکھیں گے اس طرح سے ہو۔ جس کے ساتھ از یعنی ہو ور پلینگ دیئر، کام ہوا ہے پلے کرنے والا، کھیلنے والا، تو وہ کون تھے جو لوگ وہاں پہ کھیل رہے تھے۔ تو جو انسان آدمی کام کرتا ہے اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہم لینا چاہتے ہوتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں ہو، تو اس کے لیے ہم ہو استعمال کرتے ہیں۔ اس کی اور مزید ایگزامپلز بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ اب ہے ہوم۔ ہوم جو ہے وہ یوز ہوتا ہے یہ ٹو نو اباؤٹ سم تھنگ اباؤٹ دی سبجیکٹ آف این ایکشن، یعنی کہ جو کام کر رہے ہیں ہم وہ کس انسان پہ کر رہے ہیں، یعنی مفعول کون ہے، ہمارا آبجیکٹ کون ہے۔ سوری فار دی آبجیکٹ آف این ایکشن یہاں آنا چاہیے۔
whom is used to know about something about the object of an action, یعنی وہ پرسن, the person which receives the action, یعنی وہ انسان جس پہ کام ہو رہا ہے. مثلا یہ ایک ایگزامپل ہے, whom are you inviting, آپ انوائٹ کر رہے ہیں لیکن کس کو کر رہے ہیں, تو آپ لکھیں گے, یعنی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کس کو انوائٹ کر رہے ہیں, تو آپ لکھیں گے whom are you inviting. آپ یہ فکرہ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں, who is inviting, سوری. تو یہ جو اب who is inviting ہے, اس کا مطلب ہے کون انوائٹ کر رہا ہے, کام کرنے والے کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں, انوائٹ کر کون رہا ہے, جس کو انوائٹ کیا جا رہا ہے. اگر آپ نے وہ پوچھنا ہے تو آپ لکھیں گے whom are you inviting, آپ کس کو انوائٹ کر رہے ہیں, کس کو انوائٹ کر رہے ہیں, یعنی انویٹیشن دے رہے ہیں تو کس بندے کو انوائٹ کر رہے ہیں. اور اگر ہے who is inviting تو پھر یہ انوائٹ کر کون رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ who اور whom کا یہ فرق ہے. whom did he defeated, یعنی کہ ڈیفیٹ کیا ہے آپ نے, شکست دی ہے, تو کس کو دی ہے. اگر یہ پوچھنا ہے تو پھر آپ whom did he defeated لکھیں گے. اگر شکست دی کس نے ہے تو پھر آپ لکھیں گے who. so who did he, یا یعنی who defeated, کس نے شکست دی ہے. پھر ہے whom does he teach, وہ کس کو پڑھاتا ہے. یعنی آپ نے اگر یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ وہ کس کو پڑھاتا ہے تو آپ لکھیں گے whom does he teach. لیکن اگر آپ لکھیں گے پڑھاتا کون ہے, تو دیکھو نا, بیسیکلی جو whom ہے نا, ان کا مقصد ہوتا ہے کس کو, کس کے لیے, کس کو. لیکن جو who ہے اس کا سمپلی مطلب ہوتا ہے کون. تو اگر آپ کے سوال میں لفظ کون آ رہا ہے تو پھر آپ who استعمال کریں گے. لیکن اگر آپ کے سوال میں لفظ کس کو, کس کے, کس سے آ رہا ہے تو پھر آپ whom استعمال کریں گے. اردو میں اس کو آپ تھوڑا سا چیک کر سکتے ہیں. لاسٹ ہے whom did he marry, اس نے کس سے شادی کی, تو آپ لکھ سکتے ہیں کس سے شادی کی, چونکہ کس سے آ گیا تو ہم whom استعمال کریں گے. who did he marry جو لفظ ہے وہ غلط ہوگا, پھر وہ سینس کنوے نہیں کرتا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں جی, ہم یہاں پہ ہی who are you inviting لکھ دیتے ہیں, who did he defeat لکھ دیتے ہیں, who does he teach لکھ دیتے ہیں, تو who جو ہے وہ پھر wrongly یوز ہو جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا کریکٹ کرنے کی کوشش کیجیے, اور جب آپ یہ سیکھ لیں گے, اور اس کو استعمال کرنا بالکل آسان ہے, تھوڑی سی پریکٹس کر کے آپ کر سکتے ہیں. تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں, اور اس طرح کے انشاءاللہ مزید میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کروں گا, اور آپ کی انگلش انشاءاللہ بہت اچھی ہو جائے گی. اور آپ دیکھنے کا بہت شکریہ.